نیشن اسٹیٹ کا تعلق آپ کے دینی عقائد سے اگر ہوتا تو نیشن اسٹیٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک سسٹم کے ساتھ چلتی رہتی، بن جاتی نیشن اسٹیٹ، اس کا کوئی دائرہ بن جاتا، اس دائرے سے باہر نہ جاتی. جبکہ اسلام تو دنیا بھر کے لیے گیا، وہ 7 کی مملکتیں اسلام نے فتح کی مسلمانوں نے، اور اس میں انہوں نے اس کی بھی کوئی حدیں مقرر نہیں کی کہ اس کے آگے نہیں جانا، وہ ہمیشہ آگے چلتے رہے، بڑھتے رہے، اور دونوں طرف مشرق و مغرب میں بڑھے. اب یہ جو کانسیپٹ تھا، اس میں کہیں بھی جو سینس آف بلانگنگ کہتے ہیں نا، کہ کسی ایک سرزمین، ایک سرحد کے ساتھ آپ کا بلانگ کرنے کا جذبہ، جسے ہم کہتے ہیں سٹیکس، وہ سٹیکس آپ کی کسی علاقے کے کسی سرحد کے ساتھ نہیں تھی. سٹیکس آپ کی ایک نظریے کے ساتھ تھیں، جس کی بنیاد پر جو بھی اس نظریے میں آ گیا وہ آپ کا بھائی بن جاتا تھا، اور اس بھائی کے اضافے سے آپ کا ایریا بڑھ جاتا تھا. اور وہ ایریا کہیں پہ بھی اس کی حدیں نہیں تھیں کہ وہاں پہ وہ ختم ہے، اس سے آگے جو اور لوگ ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے تو وہ بھی اس مملکت کا حصہ ہو جائیں گے. تو اب سینس آف بلانگنگ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ مدینہ میں نہیں ٹھہری، حالانکہ مدینہ مرکز تھا، مکہ میں نہیں بنی. وہ بغداد چلے گئے، بغداد بھی نہیں بنی. بغداد میں جتنا عرصہ رہے انہوں نے اس کو ایک اسلامی تشخص میں نہیں بلکہ اسے ایک فیوڈل امپائر کے طور پہ بنایا. وہ بھی ایکسپینشن کا کانسیپٹ ہے. تو دین سے نکل کے بادشاہت میں آئے تو بادشاہت کا بھی وہی ملتا جلتا کانسیپٹ تھا کہ جو بھی مملکت کی بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی سرحدوں میں آئے گا وہ ہماری رعایا ہو گیا، ہمارا بھائی ہے تو بھائی بن گیا، نہیں تو رعایا بن گیا. اب جو یہ نیشن سٹیٹ ہے، اس میں تو سٹیکس یہ ہوتے ہیں کہ ان سرحدوں میں رہ کے ہم نے اپنے بچوں کی زندگیاں، اپنی نسلوں کی زندگیاں ٹھیک کرنی ہے، بنانی ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہم کتنے ہیں، کتنے بڑھ رہے ہیں، ان کے روزگار کیا ہوں گے، معیشت کے نئے نئے کون سے طریقے بنائیں گے جس سے ان کی پراسپیرٹی قائم رہے اور بڑھے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیفنس کہاں سے کریں گے، ہم کہاں سے وہ جنریٹ کریں گے ریونیو کہ جس سے ہم اپنی فوج کو قائم رکھ سکیں. کتنی فوج ہوگی، فوج کس ڈسپلن میں ہوگی. دین میں آپ کے وہ ڈسپلن نہیں ہے جو نیشن سٹیٹ کے ڈسپلن ہے. نیشن سٹیٹ میں تو پولیس ہوگی، نیشن سٹیٹ میں تو عدالتیں ہوں گی، عدالتیں دنیا بھر کے قوانین کے مطابق ہوں گی، ورنہ مختلف جو قومیتیں ہیں، مختلف جو الگ الگ تہذیبوں کے لوگ اس نیشن سٹیٹ میں رہتے ہیں، اس میں جو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق تو نہیں رہیں گے. انہیں پھر کسی ایک قانون کے تحت لاؤ گے تو آپ کی عدالتوں کا کوئی قانون ہوگا جو کہ دین کے مطابق نہیں ہو سکتا. اگر دین کے مطابق ہوگا تو وہ نیشن سٹیٹ نہیں ہے، وہ پھر ایک مذہبی سٹیٹ ہے جس کے ماتحت اقلیتیں رہتی ہیں. تو جب اقلیتیں ہوں گی تو ان کی وفاداریاں نہیں ہوں گی. نیشن سٹیٹ میں تو ہر فرد کی وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں سٹیک نہیں بنے گا ان کا. جو آپ کی اقلیت ہے، جو آپ کے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان کے سٹیکس نہیں ہوں گے. وہ کہیں اور دیکھیں گے جہاں ان جیسے لوگ رہتے ہیں، وہاں جانا چاہیں گے، یا وہ رابطیں کریں گے. جب پاکستان بنا تو محمد علی جناح قائد اعظم صاحب کے پاس کوئی آئین نہیں تھا اس ملک کے لیے. انہوں نے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں تھا. چنانچہ جب قرارداد مقاصد کی بات آئی تو وہ چھا گئی، کیونکہ جو لا الہ کا نعرہ تھا، جو ٹھیک ہے وہ مسلمانوں کی محبت کا نعرہ ہے، مسلمانوں کو عزیز ہے وہ نعرہ، لیکن وہ نعرہ نیشن سٹیٹ کا نعرہ نہیں ہے. اس ٹریجڈی کو ماننا پڑتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نیشن سٹیٹ کا نعرہ نہیں ہے. کیونکہ لا الہ تو افغانستان کا بھی نعرہ ہے، لا الہ تو ساتھ عمان کا، اب ایران کا، اور ساتھ پھر عربوں کا. تو پھر کیسے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نیشن سٹیٹ کا نعرہ تو نہیں ہے نا. اور آج تک کسی نے یہ بات بحث میں رکھا ہی نہیں، یہ نکتہ کہ آؤ بھائی ہمیں یہ بات بتاؤ
کہ ہاؤ آر یو اے نیشن اسٹیٹ. آپ تو کہتے ہو جی کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ یعنی مسلمان ہونا. تو اگر مسلمان ہونا اسلام ہمارا آئین ہے اور یہ پاکستان کا بنیادی بانا ہے تو پھر نیشن کیسے ہیں آپ؟ نیشن تو آپ نہیں ہیں. اور آپ کا جو یہاں کا کرسچین ہے جس کو آپ آج تک راضی نہیں کر سکے یا حقیقت میں برابر کا ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ نے ہندو کو ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے سکھ کو نہیں ایکسیپٹ کیا. تو اگر اسے آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کی نیشن سٹیٹ کا کیسے حصہ ہے؟ وہ لا الہ کا تو حصہ ہے نہیں. تو پھر لا الہ کے دائرے سے جب آپ نے اسے باہر کر دیا ہے تو پھر آپ ان کو اندر لے آؤ نا جو سارے لا الہ پہ ایگری کرتے ہیں. تو پھر آپ کی نیشن سٹیٹ کا یہ بارڈر نہیں رہتا. تو یہ بارڈر کیوں ہے؟ یہ آپ کی آرمی جب ڈیفینڈ کرتی ہے پاکستان کو اور نعرہ لگاتی ہے لا الہ تو اس وقت وہ طالبان سے لڑ نہیں سکتی. یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ہم نے نہیں دیکھا نہ سوچا نہ ان پہ بحث کی. ہمیں ایک بہت بڑا حجاب ہے. ہمارا بہترین انٹلیکٹ سچ بول نہیں سکتا کیونکہ اس کو فوری طور پر آپ کے غصے کا سامنا ہوتا ہے. نااہلی اس کا نتیجہ یا تو نرگسیت ہے یا طیش ہے جسے ہم پیرانویا کہتے ہیں وہ ہے. تو اس پیرانویا کا شکار ہو جاتا ہے وہ دانش مند آدمی, وہ عقل مند آدمی, وہ صاحب رائے آدمی جو آپ کو توجہ دلا رہا ہے کہ یار آپ اگر نیشن سٹیٹ میں رہنا چاہتے ہو تو نیشن سٹیٹ کا قاعدہ ہے کہ اس میں ہر رہنے والا آدمی بلانگ کرے اس نیشن سٹیٹ کو اور سینس آف بلانگنگ ہو اور وہ اس کے لیے لڑے مرے, اس کے لیے قربانیاں دے اور اپنے بچوں کے لیے وہ اس طرح سوچے کہ جس میں پوری نیشن سٹیٹ کے لوگوں کا بھی مفاد سرو ہوتا ہے. جب وہ اپنے بچوں کو ایک دین کے نقطہ نظر سے الگ پالتا ہے اور اس دین سے باہر والے لوگوں کو وہ مخالف غیر ادرس کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نیشن سٹیٹ کے بیسک کانسیپٹ میں بیسک اکانومی میں بلیو ہی نہیں کرتا. اب یہ ایک اتنا بنیادی ایشو ہے جس نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نیشن سٹیٹ کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان پہ بات نہیں کی. جتنی بات یہاں ہوئی وہ ایمانیات کے زمرے میں ہوئی, نعروں میں ہوئی. اور جب نعرے لگائے جاتے ہیں تو نعروں کی ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ نعرے فکر کو دھندلا دیتے ہیں. نعرے انسانی ذہن کو ٹھنڈا سوچنے سے روکتے ہیں کیونکہ نعرے میں شور ہوتا ہے اور شور میں منطق نہیں ہوتی.